بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگلی ویڈیو خشوع کے متعلق ہوں گی، تو میں آج آپ کے سامنے خشوع کے متعلق ویڈیو لایا ہوں۔ تو آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ خشوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو خشوع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو دل کا خشوع، یعنی اس بات کا پوری طرح احساس ہو کہ نماز کے دوران ہم کس ہستی کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور یہ کہ وہ ہماری تمام حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ دل کا خشوع یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو اللہ کا کلام ہو اور دل کہیں اور غائب۔ خشوع کی دوسری قسم بدن کا خشوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں احترام و ادب کا خاص خیال ہو۔ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، کھٹا کھٹ رکوع و سجدہ کرنا، بار بار کھجلانا یا کپڑوں سے کھیلنا، یہ سب احترام و آداب کے خلاف ہے۔ اور نماز میں خشوع کا خیال اس لیے زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا سے سب سے پہلے خشوع کا علم ہی اٹھایا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کا علم ہے۔ ان قریب مسجد میں بہت سے لوگ آئیں گے، تم ان میں ایک شخص کو بھی خشوع والا نہ پاؤ گے، اخرجہ الترمذی۔ آج کا دوسرا اور اہم سوال کہ نماز میں خشوع کس طرح سے اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ شیطان کی پہلی کوشش مسلمان کو نماز سے ہی دور رکھنا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی اطاعت کے تمام کاموں میں سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن جب اللہ کا بندہ شیطان کی تمام کوششوں کو ناکام کر کے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب عمل یعنی نماز کو شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نماز میں مختلف دنیاوی امور کو یاد دلا کر نماز کی روح سے غافل کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف نماز میں اسی وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، اخرجہ النسائی۔ تو میں نے اسی لیے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے چند اسباب سنت نبوی کی روشنی میں تیار کیے ہیں، جن کو اپنانے سے انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی عاجزی و انکساری اور اللہ جل شانہ کی بڑائی اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر زبان سے اللہ اکبر کہیں، دل سے یقین کریں کہ اللہ ہی بڑا ہے اور وہی جی لگانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا حقیر اور چھوٹی ہے، اور دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنی تمام تر توجہ صرف اسی ذات کی طرف کریں جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور مرنے کے بعد اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ نمبر 2، ہمیں نماز کے معنی و مفہوم کو بھی سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ قرأت، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کریں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنے رب سے محو گفتگو ہیں یعنی بات چیت میں مصروف ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے
کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت ہم محسوس کریں گے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رواہ الحاکم و مسند احمد۔ نمبر 3، ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہے۔ وسوسہ شیطانی کو دفع کریں تاکہ شہوات نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نمبر 4، جس جگہ ہم نماز ادا کریں نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہو، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ نمبر 5، گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، سجدہ کے وقت یہ یقین ہو کہ میں اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز یوں ادا کرنا کہ گویا ایک مشکل مرحلہ جو سر ہو گیا یا بھاری بوجھ تھا جسے منزل مقصود تک پہنچا دیا، نماز کی حکمت و غایت کے عین منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.